بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کے درمیان میں ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں اور اس وقت آپ کی پیش خدمت مناجات شعبانیہ کے کچھ معارف لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو مناجات ہے، مناجات شعبانیہ، جس کے اہتمام کے لیے معصومین علیہ السلام نے بھی کافی زور دیا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس دعا کو پڑھا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے یہ دعا نقل ہے اور علامہ مجلسی نے بھی اس دعا کی تائید کیا ہے کہ یہ دعا معتبر دعاؤں میں سے ہے، معتبر مناجات میں سے ہے۔ اور یہ دعا بہت ہی عرفانی دعا مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو جملات ہیں اور جو کلمات ہیں، اس کے لیے بزرگ علماء نے بھی بہت سے ایسے کلمے ہیں جس کے لیے کہا ہے کہ اسے ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی ہیں۔ اتنی گہرائی ہے ان جملوں کے اندر، اتنی معرفت سمائی ہوئی ہے ان کے الفاظ کے اوپر کہ یقیناً عقل بشر بھی اس سے کے لیے حیران ہے، اور جتنا اس کے بارے میں غور و فکر کرے کم ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی ابتدا بھی درود سے ہوتی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس دعا کا اختتام بھی صلوات پر ہوتا ہے۔ آخر دعا کا آغاز درود سے کیوں ہو رہا ہے، یا دعا میں درود کتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن کے وسیلے سے سب کچھ، ساری نعمتیں خداوند عالم نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ساری نعمتوں کو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ لہذا ناظرین، یہ ان کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے جب بھی خداوند عالم سے ہم کسی بھی دعا کو طلب کرتے ہیں۔ لہذا ایک یہ دعا کے لیے بہت ہی اس کے بارے میں تاکید ہے کہ دعا میں درود ضرور شامل کریں، اس لیے کہ جس دعا کا آغاز یا جس دعا کے اندر درود موجود ہو تو خداوند عالم یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ درود والی دعا، رحمت بر محمد و آل محمد والی دعا، آدھی دعا کو قبول کر لے، اور جو دعا اور انسان مانگ رہا ہے خداوند عالم اس دعا کو رد کر دے۔ خدا دعا کو ضرور قبول کرے گا، چاہے اس دعا کے عوض میں یہاں پہ عطا کرے یا آخرت میں عطا کرے، اس لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہرحال کسی بھی دعا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ البکاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ، کہ جب انسان دعا کرے اور دعا کو پڑھے، کسی بھی دعا کو، تو بکا یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، چاہے وہ آنکھیں نم ہی کیوں نہ ہو جائیں دعا کے اثر سے یا خداوند عالم کے سامنے حاجت طلب کرنے سے، اس لیے کہ البکاء من خشیت اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونا گریا جو ہے اللہ کے خوف سے، یہ رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ وعلامۃ القبول، اور گریا دعا کی قبولیت کی علامت ہے اور پہچان ہے۔ وباب الاجابہ، اور خداوند عالم کی طرف سے دعا کے مستجاب ہونے کا دروازہ ہے، یعنی اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اس دعا کے اگر معارف میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں کن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے اندر اہمیت دعا کو بیان کیا گیا ہے، خداوند عالم کے علم کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے، اسی طرح سے خداوند عالم کی حاکمیت ساری کائنات پر کس طرح سے ہے کہ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے، لیکن نظام کائنات میں جو اصل عامل اور سبب ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم کی وسیع رحمت کا تذکرہ اس کے اندر ہے، بندے کی عاجزی کا تذکرہ اس کے اندر ہے، خداوند عالم عیوب کو کس طرح سے پوشیدہ رکھتا ہے اور بندہ کس طرح سے اپنے عیوب کو پوشیدہ رکھنے میں خداوند عالم کا محتاج دنیا اور آخر دونوں جگہ پر ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے اعتراف کی اہمیت کہ انسان اپنے گناہوں کا اگر اعتراف کرتا ہے تو یہ کیا وہاں پر سبب کس چیز کا قرار پاتا ہے۔ اس طرح سے خداوند عالم سے قربت کا اثر کیا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی شے اسے حقیر اور ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی عجز و ناتوانی کا
اقرار کرتا ہے ذات خداوند عالم کے سامنے اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے، اسی طرح سے ایک جملہ جس کے لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح میں بیان کروں گا، کہ تمام مخلوقات سے قطع رابطہ، قطع احتیاج اور لگاؤ صرف اور صرف ذات پروردگار سے ہے۔ اور اسی طرح سے آثار توکل، یعنی خدا پہ بھروسہ کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے، یقین و معرفت اور اللہ کے خوف کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معارف اس دعا کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ خود مرتضیٰ مطہری صاحب، شیخ شہید مطہری بھی فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ اس کے اندر عرفان اور محبت اور عشق الہی بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے علماء اسے کچھ جملے ہیں کہ جس کے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک اور وانر ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک، ایسے جملے بیان کیے ہیں کہ یہ جملوں تک ہمارے ذہن کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جتنا اس کی گہرائی میں اتریں گے اتنا زیادہ انسان معرفت کے گوہر سمیٹتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں درود کے بعد شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک، اے پروردگار ہماری دعا کو سن لے جب ہم تجھے پکاریں، جب ہم تجھ سے دعا کریں تو تو میری دعا کو سن، اور جب ہم تجھے پکاریں تو ہماری پکار کو تو سن لے۔ یعنی بندہ اس مرحلے میں نہ پہنچ جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کہ وہ خدا کو پکارتا رہے اور خدا اس کی آواز کو نہ سنے۔ یہ بہت ہی عظیم، یعنی انسان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے اور انسان کے لیے قابل توجہ چیز ہے کہ خداوند عالم کو یہ انسان پکارے اور اللہ اس کی آواز پر توجہ نہ کرے۔ یہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہے اور اس کا رب اس پر نظر کرم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور جب اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات کہے سنتا ہی نہیں بچہ، پھر جب وہ بچہ پکارتا ہے تو ماں باپ اسے تھوڑا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے یہ احساس ہو کہ بات کے نہ ماننے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم خدا کی باتوں کو اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نے ہماری باتیں نہیں سنی اور ہماری دعاؤں کو نہیں سنا تو یقیناً ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب قرار پائے گا۔ اس کے بعد یعنی چونکہ کچھ جملے مجھے صرف آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ یہ جو مناجات شعبانیہ ہے اس کا ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور گھروں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کی گہرائی کو سوچیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں کہ کس طرح سے اس دعا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں، کوئی بھی اگر کمی ہمارے لیے واقع ہوتی ہے یا کوئی بھی زیادتی ہمارے لیے ہوتی ہے، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ سب کا جو مؤثر ہے، جو سب کا سبب ہے، وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زیادتی و نقصی، پروردگار صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں میرے یہاں کسی چیز کی کمی کا واقع ہونا یا زیادتی کا ہونا یہ تیرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرِّي، اے پروردگار جو بھی نفع و نقصان ہے ہم تک جو بھی آتا ہے وہ تیری ہی ذات کے سبب ہم تک پہنچتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بندے کا نفع اور نقصان ہے۔ الہی ان حرمتنی، پروردگار اگر تو نے ہمیں محروم کر دیا، فمن ذا الذی یرزقنی، خدا کو چھوڑ کر کہاں تلاش رزق میں انسان بھاگ رہا ہے۔ پروردگار اگر تو نے ہمیں محروم کر دیا تو کون ہے، من ذا الذی، کون ہے جو ہمیں یرزقنی، جو ہمیں رزق دے گا۔ اگر خدا نے چاہ لیا کہ ہمیں اسے رزق نہیں دینا ہے، اس کا رزق ہمیں تنگ کر دینا ہے، اس کا رزق ہمیں روک دینا ہے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو انسان کو رزق دے سکتا ہے؟ اسی نہج البلاغہ میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دین کے کام کے اوپر دنیا کے کسی کام کو ترجیح دیتا ہے
تو خداوند عالم اس کے اس کام کو پورا ہونے نہیں دیتا ہے، یعنی اس کا وہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو دین کا کام تو اس نے چھوڑ ہی دیا، جو دنیا کا اس کا کام تھا وہ بھی اس کا خراب ہو گیا، تو نہ دنیا ملی نہ تو آخرت ملے۔ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي، پروردگار اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے؟ یعنی ذات پروردگار کے اوپر پورا یقین اور بھروسہ کہ ہر چیز میں اثر ذات پروردگار کا ہے۔ جس کام کے لیے بھی نکلیں، جس کام کے لیے بھی سوچیں، تو یہ نہ سوچیں مثلاً کہ اللہ سے رابطہ توڑ کے ہم کچھ بن جائیں گے یا ہم کچھ کر لیں گے۔ ہر چیز میں اصل سبب ذات پروردگار کو قرار دینا چاہیے۔ اسی طرح سے الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، اے میرے پروردگار ان کنت غیر مستاہل لرحمتک، میرے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ تیری رحمت کے اہل نہیں ہیں، یعنی ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں کہ ہم اس بات کی صلاحیت رکھیں اور اس بات کی ہم اہلیت رکھیں کہ تو ہم پر رحم فرمائے، تو ہم تو اس کے اہل ہیں ہی نہیں کہ تو ہم پر رحم کرے۔ ہماری ذات کو اگر دیکھے گا تو ہماری ذات تو صرف اور صرف تیرے غضب کے لائق ہے، ہماری ذات تو صرف اور صرف تیرے قہر کے لائق ہے، ہماری ذات تو صرف اور صرف تیرے عذاب کی مستحق ہے، جو ہم سے گناہان سرزد ہوئے ہیں، جو ہم سے غفلت واقع ہوئی ہے۔ تو اگر ہماری ذات کو دیکھے گا تو ہم اہل نہیں رکھتے تیری رحمت کے، لیکن فَأَنْتَ أَهْلٌ أَن تَجُودَ عَلَيَّ بِفَضْلِ سَعَتِكَ، ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ تو ہم پر رحم کرے، لیکن اے میرے اللہ تو اس بات کا اہل ہے کہ تو اپنے فضل و کرم کی وسعت کے ذریعے سے ہم جیسے گناہ گار پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ یہ تیری رحمت کی وسعت ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کے جو اہلیے رحمت نہیں ہے اور رحم کرنے کے لائق نہیں ہیں، ان پر رحم نہیں کیا جانا چاہیے اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے، لیکن ان پر بھی تو نے اپنی رحمت کا سایہ کیا ہے۔ اب جب انسان کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ وہ خداوند عالم کے سامنے کس چیز کو وسیلہ قرار دے؟ ان گناہوں کو کیا کرے؟ کیسے بات کرے اللہ سے؟ بس یہاں پر اس مناجات میں یہ جملہ آیا، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، اے میرے پروردگار میں اقرار بالذنب، اپنے گناہوں کا اقرار کر کر کے، یہ جو اقرار ہے یعنی یہ کہنا کہ پروردگار میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اقرار بالذنب، انسان ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے، اقرار یہ نہ سوچے کہ اے اللہ تو میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں، اپنے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت بہتر ہیں۔ اے اللہ میں گناہوں کے اقرار کو وسیلہ قرار دیتا ہوں تیری بارگاہ میں، اپنی نجات کا وسیلہ گناہوں کا اقرار قرار دیں۔ اس لیے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے، خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے، حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار اپنی زبان سے کرے، لیکن اقرار بالذنب، اپنے گناہوں کا تذکرہ، اپنے گناہوں کا اقرار صرف ذات پروردگار کے سامنے انسان کو کرنا چاہیے، باقی بندوں میں سے کسی کو اپنے گناہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ وہ گناہ مشکل سے بخشے جائیں گے جو گناہ انسان لوگوں کو دکھا کے کرتا ہے، یا جو گناہ میں انسان لوگوں کو شامل کیے رہتا ہے اور علی الاعلان مثلا گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا تو پھر کیا ہے؟ پھر ہائے بربادی اور تباہی ہے ہمارے لیے۔ انسان جس طرح سے اس زندگی میں خداوند عالم کا محتاج ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد قیامت میں اور آخرت میں اور قبر میں کتنا محتاج ہوگا، اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں۔ الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی، اے میرے اللہ میں کیسے مایوس ہو جاؤں تیرے حسن نظر سے، تیری نظر رحمت سے اپنے مرنے کے بعد۔ وَأَنْتَ لَمْ تُوَلِّنِي إِلَّا الْجَمِيلَ فِي حَيَاتِي، جبکہ تو نے میری زندگی میں اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھا۔ اے میرے اللہ جب تو نے میری زندگی میں صرف اور صرف ہر چیز کو جمیل رکھا، ہر چیز کو اچھا رکھا، ہر چیز کو خوبصورت رکھا،
تو اے میرے اللہ میں مرنے کے بعد مایوس نہیں ہوں تیرے اس حسن نظر سے، بلکہ میں حسن ظن رکھتا ہوں اے میرے پروردگار کہ جس طرح سے تو نے زندگی میں ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم پر اپنا رحم کیا اور کرم کیا، اسی طرح سے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی میرے اللہ تو اپنی رحمت کا دامن ہمارے سروں سے نہیں ہٹائے گا، ہمارے ہاتھوں سے دور نہیں کرے گا، اور ہمیشہ ہمارے سر کے اوپر تیری رحمت کا سایہ باب رحمت ہمارے لیے کھلا رہے گا۔ اور اسی طرح سے پروردگار سے یہ دعا کہ اے میرے اللہ قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، میرے اللہ میرے گناہوں کو تو نے دنیا میں چھپایا ہے، وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَى سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَى، میرے اللہ میں اس سے بھی زیادہ محتاج ہوں اس بات کا کہ تو میرے گناہوں کو آخرت میں چھپا لے۔ میرے گناہوں کو جب تو نے دنیا میں تو ستار العیوب تھا ہمارے گناہوں کے لیے، اے میرے اللہ ہم اس ستر سے، اس چھپانے سے، یہاں کے چھپانے سے زیادہ ہم محتاج ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن سب کی نگاہوں سے چھپا لے اے میرے پروردگار۔ اور میرے اللہ اگر تو نے ہمارے عذر کو قبول نہیں کیا تو میرے پروردگار پھر ہم کس کے پاس جائیں گے معذرت کرنے کے لیے؟ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، میرے اللہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں تو تیرا غضب جو ہے، تیرے غضب کا ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچے گا، لیکن میرے اللہ ہمارے ہاتھ بھی تیرے دامن رحمت کو تھامے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح اشارہ ہے کہ الہی ان اخذتنی بجرمی، پروردگار اگر تو ہمیں ہمارے جرم کی وجہ سے گرفتار کرے گا، اگر تو ہمیں ہمارے جرم کی وجہ سے پکڑے گا تو میرے اللہ اخذتک بمغفرتک، اے پروردگار اخذتک بعفوک، اگر تو میرے جرم کی وجہ سے مجھے گرفتار کرے گا اور مجھے تھام لے گا تو ہم تجھے تیری مغفرت کی وجہ سے تیرے دامن رحمت کو تھامے رہیں گے۔ اگر تو ہمیں اخذتنی بذنوبی، میرے گناہوں کی وجہ سے اگر تو ہمیں وہاں پر پکڑ لے گا اور گرفتار کر لے گا تو اخذتک بمغفرتک، ہم بھی تیرے دامن رحمت کو تھامیں گے، تیری مغفرت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ اور اگر تو نے اللہ اکبر وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ، اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، تو میں اہل جہنم کو یہ بات بتاؤں گا کہ انی احبک، کہ میں پروردگار سے محبت کرتا تھا۔ اہل جہنم کو میں بتاؤں گا کہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت میرے دل کے اندر تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا، اگرچہ وہ میرے بدعمالیوں کی وجہ سے ہی تھا۔ میرے اللہ اگر میری اطاعت کمزور ہے، اگر میرا عمل بہت کمزور ہے، تیری اطاعت کے سامنے بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن میرے اللہ میری امید تیری رحمت سے بہت زیادہ بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ اور اے میرے پروردگار اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا میرے اللہ تو پھر ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک، اے میرے اللہ ہمیں اس میں سے نہ قرار دے کہ تو نے جس سے اپنے رخ کو پھیر لیا ہو، جس سے تیری نظر رحمت ہٹ گئی ہوں، اے میرے اللہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دے۔ اور ایک بہت ہی عظیم جملہ جو اس دعا کا مانا جاتا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار ہمیں کمال انقطاع عطا فرما، یعنی ہر چیز سے ہمارا رابطہ قطع کر کے، ہماری امیدیں سب سے جدا کر کے صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں ہماری امیدوں کو وابستہ کر دے، ہماری احتیاج ہر بندے سے کاٹ دے، ہر مخلوق سے ہماری احتیاج کو ختم کر دے اور ہمیں صرف اور صرف اپنی بارگاہ کا محتاج بنا دے۔ بہت وقت لگتا ہے اس میں کہ انسان اپنی حاجتوں کا محور کسی بندے کو نہ سمجھے اور صرف ذات پروردگار کو سمجھے، چاہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ان اسباب پر توجہ کرے اور ان کے ذریعے سے حاصل کرے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے، جو علت العلل ہے، جس کے ذریعے سے ساری کائنات میں حرکت ہے، جس کے ذریعے سے بادشاہوں کے ذہن بدلتے ہیں، جس کے ذریعے سے حاکمان وقت کی سوچ بدلتی ہے، جس کے ذریعے سے نظام عالم متغیر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے گمراہ انسان نجات پاتا ہے، جس کے ذریعے سے
ہر حاجت مند کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اسی کو انسان اگر بھول جائے تو پھر ان اسباب پر توجہ رکھنا خدا سے غفلت کہلاتا ہے، اور اس طرح انسان خداوند عالم کے قہر و غضب کا بھی سبب قرار پا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کا کیا معیار ہے اور کس بلندی پر ہے، اس کے اعتبار سے ہی انسان کی توجہ اصل سبب کی طرف ہوتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب کنویں سے ان کا ایک ساتھی آزاد ہوا اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا، جب قید خانے سے جانے لگا آزاد ہو کر وہ ساتھی، تو جناب یوسف نے اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کی صحبت میں جانا تو وہاں پر میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ یوسف قید خانے میں بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ وہ گیا آزاد ہو کر بادشاہ کے یہاں، لیکن بھول گیا، کافی زمانے تک بھولا رہا، سالوں تک، اور بہت دنوں کے بعد اسے یاد آیا کہ یوسف نے کنویں میں مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ سے کہہ دینا۔ اور جناب یوسف ادھر پریشان کہ اتنا دن ہو گیا پروردگار میں قید خانے کے اندر موجود اور قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، اور ادھر وہ بھول گیا کہ قید خانے میں یوسف نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کے کہہ دینا کہ میں قید خانے میں پڑا ہوا ہوں بے جرم و خطا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ بے جرم و خطا یوسف اتنے دن تک قید خانے میں پڑے رہے جبکہ وہ جلدی نکل بھی سکتے تھے؟ تو قرآن کی آیت بھی ہے اس میں، سورہ یوسف میں 42 نمبر آیت ہے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہ جسے نجات ملنے والے تھے اس کے لیے کیا کہا، کہ اس سے کیا کہا جانے والے سے جو قید خانے سے آزاد ہو کر جا رہا تھا کہ تم میرا تذکرہ کرنا عند ربک، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، لیکن فانساہ الشیطان، اسے شیطان نے بلا دیا ذکر ربہ۔ تو ہوا کیا پھر یہاں پر کہ قید خانے میں کچھ سالوں تک انہیں رہنا پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبت من اخی یوسف، مجھے اپنے بھائی یوسف پر تعجب ہے، کیف استغاث بالمخلوق دون الخالق، کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی کے لیے کیف استغاث بالمخلوق، کیسے ایک مخلوق سے استغاثہ انہوں نے کیا اور خالق کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا بن گئی کہ کچھ سالوں تک اور انہیں رہنا پڑا۔ جناب حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس داستان کے بعد جبریل آتے ہیں جناب یوسف کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے سب سے خوبصورت بنایا یوسف؟ کہا میرے رب نے، میرے پروردگار نے۔ کہا کس نے تمہاری محبت تمہارے باپ کے دل میں اتنی زیادہ رکھی؟ کہا کہ میرے پروردگار نے۔ کہا کہ جب تم کنویں کے اندر گر گئے تو اس قافلے کو کنویں کی طرف آنے کے لیے کس نے ان کے دل میں ڈالا؟ کہا پروردگار نے۔ کہا تمہیں اس کنویں سے نجات کس نے دی؟ تو یہ نہیں کہا کہ اس قافلے نے، کہا کہ پروردگار نے مجھے نجات دی۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو مصر کی عورتوں سے محفوظ کس نے رکھا؟ آواز دی میرے پروردگار نے۔ کہا کہ جب کہا ہر جگہ پہ کہ میرے پروردگار نے، تو جبریل نے کہا کہ تمہارا پروردگار یہ پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا اور کون سی چیز اس بات کا سبب بن گئی کہ تم نے اپنے پروردگار کے بجائے اپنی حاجت کو ایک مخلوق کے سامنے بیان کر دیا، اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تم نے ایک مخلوق کا سہارا لیا۔ تم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، معصوم نبی ہیں آپ، اور آپ نے خدا کے علاوہ یعنی بندے سے استغاثہ کیا، بندے سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو تو ہر وقت صرف اور صرف ہر کام کے لیے، چونکہ جتنی معرفت انبیاء کی ہے اللہ کی معرفت، اتنی بہرحال عام بندوں کے پاس رہی، لیکن یہ سارے واقعات کس لیے ہیں؟ یہ سارے واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں۔ ایسی کوئی انہوں نے خطا یا گناہ نہیں کر دیا تھا مثلا کہ خدا ان پر غضب نعوذ باللہ نازل کر رہا ہے، نہیں، لیکن ذرا سی ان کی توجہ اگر خدا کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تو انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نے غفلت برتی ہے۔ عوام الناس، ہم لوگ جیسے لوگ، خدا تو اتنا اگر ایک ایک چیز کو پکڑنے لگے تو ہمارا جینا ہی مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ سارے واقعات اسی لیے ہیں کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھیں اور غفلت کے پردوں کو
نور علم سے دور کریں، نور معرفت سے دور کریں، اور ان دعاؤں کے جو اثر انداز جملے ہیں ان کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، کوشش یہ کی جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مناجات شعبانیہ ضرور پڑھی جائے، اور اس کے آخر میں پھر دعا کے آخر میں یہ جملہ آتا ہے وصلی اللہ علی محمد رسولہ وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تمام مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بھی مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو اپنی نظر رحمت سے دیکھے اور ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصرین میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔